دشمنوں پہ لعنت۔ الحمدللہ ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدی اسرم ما فی الوجود ونقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا وحول ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ولا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلمین وعلا لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی محکم کتاب المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ لاکھوں درود ان پر جن کے وسیلے سے رحمان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا۔ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، قرآن سے حوالہ دوں گا، قرآن ممبر پہ لے آؤ، قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں۔ کوئی مالک نہیں شفاعت کا الا من سوا عثمان کے، کہ جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ اے میرے مالک ہمیں خبر ہے تیرا سلوک یہ ہے، تیرا تکلم کا طریقہ یہ ہے کہ تو بعض نام لیتا نہیں، صرف اشارے دیتا ہے۔ میرے مالک یہاں تو نے یہ اشارہ دے دیا کہ کوئی مالک نہیں شفاعت کا سوائے تیرے اور ایک من کے۔ میرے مالک یہ من ہے کون؟ خدا نے کہا نام میں نے نہیں بتانا، تو نے صرف نشانیوں سے ڈھونڈنا ہے۔ میں نے کہا میرے مالک اب تیرے ساتھ کون ہے؟ فرمایا قرآن سے جا کے پوچھ۔ میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے علی کے خاموش ذکیر، تو ہی مجھے بتا دے یہ من کون ہے، کیونکہ مجھے کروانی ہے بخشش، مجھے چاہیے شفاعت، اس کی بارگاہ تک کیسے جاؤں؟ خدا نے کہا کوئی ہے جو کروائے گا، نام اس نے نہیں بتایا۔ میں نے کہا قرآن تو بتا، وہ آدم ہے، وہ نوح ہے، وہ ابراہیم ہے، وہ موسیٰ ہے، وہ عیسیٰ ہے، وہ مصطفیٰ ہے۔ مجھے نشانی بتا تاکہ میں اس کی دہلیز پہ جا کے جھکوں، اس سے شفاعت کا طلبگار کروں۔ قرآن نے کہا مجھے بھی اس نے کہا ہے نام میں نے نہیں بتانا، تو نے صرف اشارہ دینا ہے۔ میں نے کہا قرآن تو اشارہ دے میں پیچھے چلوں۔ قرآن نے کہا میرے پاس آ، میرے پاس ایک اشارہ ہے۔ میں نے کہا کون سا اشارہ ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت بول پڑی، وَمِنَ الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ، کوئی شفاعت نہیں کرے گا اس کے نزدیک مگر ایک من ہوگا جو شفاعت کرے گا۔ میں نے کہا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، میں نے کہا یہی من تو میں ڈھونڈنے آیا تھا۔ قرآن نے کہا میرے پیچھے پیچھے چلتا آ، میں تمہیں عثمان کے دروازے پہ لے جاؤں۔ قرآن نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور وہ جو من ہے وہ انسانوں میں رہتا ہے، جو ہجرت کی رات بستر پہ سویا اور اس نے خدا کی مرضیاں خرید لی۔ میں نے کہا قرآن تو نے انسانوں میں بتایا ہے، چہرہ بھی دکھا۔ قرآن نے کہا تو چہرہ دیکھے گا۔ ایک اور آیت میں سار اٹھایا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ قیامت والے دن ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہے گا تو صرف اللہ کا چہرہ۔ میں نے ابھی تک کوئی حدیث نہیں پڑھی، میں قرآن کی آیتوں کا تقب کر رہا ہوں۔ قرآن نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ قیامت والے دن ہر چیز فنا ہو جائے گی، بچے گا تو وہ جو وجہ اللہ ہے۔ اب قرآن
وجہ اللہ والا مان بھی نہیں ماننا، بندوں نے وجہ اللہ والا مان بھی نہیں ماننا۔ میں نے کہا میرے مالک رحم کر، تو قرآن میں نشانیاں دے رہا ہے، نام نہیں بتا رہا۔ مولوی کہتا ہے بستر پہ بھی علی نہیں ہے، مولوی کہتا ہے وجہ اللہ بھی علی نہیں ہے، مولوی کہتا ہے قرضے بھی علی نہیں دیتا۔ میں نے کہا میرے مالک رحم کر، تو قرآن میں نشانیاں دے رہا ہے، نام نہیں بتا رہا۔ فرمایا پیغمبر کے دروازے پہ جا۔ میں رسول کے دروازے پہ گیا، میں نے رسول کے دروازے پہ ہاتھ جوڑے، رسول نے کہا چل غدیر کے میدان میں غدیر میں گیا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ کیسے سنیں گے لوگ حقیقت غدیر کی، کیسے سنیں گے لوگ حقیقت غدیر کی، کیسے سنیں گے لوگ حقیقت غدیر کی؟ اس کے لیے تو چاہیے طاقت ضمیر کی۔ وہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں تھا بلند، آدم کے جس نے عرش پہ مٹی حمیر کی۔ یہ ہے وہ من، شفاعت مان کرے، قرضے مان دے، وجہ اللہ مان ہو، گواہی مان دے، گواہی مان دے۔ نبی نے کہا چل غدیر کے میدان میں غدیر میں گیا، پلانوں کا منبر بنوایا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ عرش والے کا اعلان فرش پہ ہو گیا۔ ایک اعلان اللہ نے عرش پہ کیا تھا، وہ تھا پہلی حجت کا اعلان، آدم کی خلافت کا۔ وہ ہوا تھا فرشتوں میں، یہ ہوا صحابیوں میں، وہاں بھی ایک اٹھا تھا، یا پھر ایک اٹھا تھا۔ توجہ میری طرف رکھنا، وہاں جو اٹھا تھا اس نے کہا تجھے سجدہ کروں گا، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ ابلیس کل بھی اعلیٰ مدد کا قائل تھا، ابلیس آج بھی اعلیٰ مدد کا قائل ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا تجھے سجدہ نہیں کروں گا، اس نے کہا تجھے سجدہ کروں گا، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ کیا تھا اس کے پاس؟ رکھو علماء کے سروں پہ قرآن۔ نمازوں کی کمی تھی، کثرت تھی اس کے پاس سجدوں کی۔ 6.5 لاکھ سال کی عبادت، 50 ہزار سال کے سجدے، انکار بھی پروردگار کا نہیں، انکار بھی کیا حجت کا۔ خدا نے یہ نہیں کہا رک جا معافی مانگ لے، خدا نے یہ نہیں کہا تھوڑی دیر سوچ لے پھر قیامت والے دن لے کے آ جانا۔ خدا نے کہا نکل جا میرے دربار سے، تجھ پہ قیامت تک میری لعنت ہے۔ آؤ سارے ماتمی توحید کی بارگاہ میں سجدہ کر کے خدا سے پوچھے میرے مالک تو غفار و ذنوب ہے، تو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اتنی جلدی اسے لعنتی کیوں بنا دیا؟ خدا نے کہا حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے۔ اگر آج میں اس کی نمازوں کی وجہ سے اسے معاف کر دوں تو کل کو بڑے بڑے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کر کہہ دیتے اسے بھی نمازوں کی وجہ سے معافی مل گئی تھی، ہمیں بھی دے دے گا۔ خدا نے 6.5 لاکھ سال کی عبادت اس کے منہ پہ مار کے بتا دیا کہ جب میں صفی اللہ کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا تو میں علی ولی اللہ کے منکر کی عبادت کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، والعصر جو مومن ہے حسارے میں نہیں ہے، حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں ورنہ تیری دنیا میرے بارے میں نہیں ہے۔ جتنا غم شبیر میں روتا ہوں میں اتنا پانی کا تناسب میرے گارے میں نہیں ہے۔